خیال ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے 3 طلاقیں دے کے لوگ آتے ہیں نا تو پریشان ہوتے ہیں، یار ہم سے یہ ہو گیا، یار یہ ہو گیا. میں کہتا ہوں بھائی اب یہ سوچنے کا ہے ہی نہیں. لہذا جو غلطی ہوئی ہے اس پہ توبہ استغفار کرو، اور جو ریورس ہو ہی نہیں سکتی تو یہ ایک طرح سے اللہ کی رحمت بھی ہے کہ وہ ٹاپک ختم کر دو، ورنہ اسی میں کنفیوز رہتے ہیں کہ صحیح کیا کہ غلط کیا، واپس لاؤں کہ اللہ نے کیا کیا ہے نظام جو طلاق کا بنایا نا کہ تیسری کے بعد رجوع کا حق ہی نہیں ہے بھائی، آپ کے اختیار ہی نہیں ہے، ختم، چلو بھائی. اس سے انسان سکون میں آ جاتا ہے. جیسے مر گیا نا کوئی، بھائی آپ کا کوئی جس سے آپ چاہتے تھے وہ مر جائے تو جو 4 دن 6 دن رو گے اس کے بعد سکون آ جائے گا نا کہ یار وہ واپس آ ہی نہیں سکتا. تو اللہ میاں نے بھی میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے نا کہ ایک دوسرے کو یاد کر کے روتے رہیں تو یہ ڈپریشن کے مریض بنیں گے. تو اللہ نے بھی 3 طلاق کا جو نظام رکھا ہے وہ یہ کہ ختم، بس واپسی کا آپشن کیا ہے؟ ختم، تاکہ اب کچھ اور کام کرو، ساری زندگی رونے دھونے میں نہیں لگاؤ. تو میں جب کوئی اول تو دینی نہیں چاہیے، ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن اگر ہو جائے نا تو پھر میں کہتا ہوں بھائی جو کام ہو گیا اب دماغ سے اس کو نکال دو، ختم. تو بہت ساری چیزوں میں نا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے پاس اللہ نے آپشن رکھا ہی نہیں ہے، تاکہ ہم پھر دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں. اب شراب کا آپشن ہی نہیں ہے، زنا کا ہمارے پاس آپشن بولو ہے ہی نہیں. جب میں فون اٹھایا کرتا تھا نا کچھ خواتین کے فون آتے تھے، ہم طلاق یافتہ ہیں، بیوہ ہیں، اسٹریس میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس، سائیکولوجسٹ کے پاس، وہ نالائق زنا کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ اسٹریس میں ہیں، آپ میں ایک شہوت ہے، ایک حاجت ہے، کوئی شادی نہیں کر رہا تو آپ فزیکل ریلیشن کر لیں، اس سے آپ کی اسٹریس کیا ہو جائے گی؟ دور. اب جو دین کو نہیں مانتی وہ اس گند میں پڑ جاتی ہیں ڈاکٹروں کے مشورے پر، یا وہ سوچتی ہیں کہ شاید دور ہو جائے، حالانکہ اس سے اسٹریس ختم نہیں ہوتی. جس ڈاکٹر نے یہ کہا ہے نا وہ پرلے درجے کا بے وقوف اور پرلے درجے کا احمق ہے. یہ شہوت ایسی چیز ہے کہ اس کو جتنا بڑھائیں گے یہ بڑھتی چلی جائے گی، اور حلال میں تو اعتدال آٹومیٹیکلی رہتا ہے، حرام میں اعتدال رہتا ہی نہیں ہے. یہ جو لوگ انگریزوں کے فضائل بیان کرتے ہیں، دیکھیں وہ اپنی بیوی سے وفا اور گرل فرینڈ سے وفا، بھائی وہ اتنی ٹھڑک کر چکے ہوتے ہیں نا. انگریز میں یہ ہمت نہیں ہے کہ 15 سال میں بالغ ہو اور 25 سال تک عورت کے بغیر گزارا کر لے، وہ لڑکی کے بغیر. یہاں کے نوجوان جن کی 30 سال میں شادی ہو رہی ہے، 15 سال عورت کے بغیر وہ گزارا کرتے ہیں. صبر، کیونکہ انہوں نے نہیں کیا ہوتا یہ کام، وہ صبر کر لیتے ہیں، ان کا گزارا ہو جاتا ہے. لیکن جنہوں نے ایک دفعہ کر لیا ان سے صبر نہیں ہوتا. تو اتنی بڑی حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کو بیچارہ ایک ڈاکٹر نہیں جانتا. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک نفسیاتی جو ایک سائیکولوجسٹ ہے، اس کا یوٹیوب پہ بیان تھا کہ جب آپ دوسری شادی کرتے ہیں تو پہلی بیوی کو اسٹریس ہوتی ہے، وہ ٹینشن میں جاتی ہے. لہذا وہ پورا خلاصہ ہی تھا کہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر فوکس کس کو کرتا ہے؟ جو سائیکیٹرسٹ ہوگا وہ اسی کو، اس کا تو ٹاپک ہی یہی ہے نا، ٹینشن. ٹینشن نہیں ہو سوسائٹی میں، کہہ رہے جب آپ دوسری کریں گے تو اس کو کیا ہوگی؟ ٹینشن، لہذا نہیں کرو. یہ ہے جب وحی کے علم کے بغیر انسان اپنی عقل استعمال کرتا ہے. تو میں نے ایک ساتھی سے کہا اس کو یہ نہیں پتا 2 چیزیں. نمبر 1، اگر وہ نہیں کرے گا تو دوسری عورت جس کو رشتہ نہیں مل رہا، یہ اس کی اسٹریس اور ٹینشن کو تو کوئی ٹینشن سمجھتا ہی نہیں ہے. اس کے لیے انہوں نے کیا حل رکھا ہوگا؟ ان ڈاکٹر کے پاس جب اس خاتون کا فون آئے گا، خاتون ان سے کہیں گی کہ میں اسٹریس میں ہوں، ٹینشن میں ہوں، مجھے کوئی انسان کا بچہ دوسری شادی کرنے والا نہیں مل رہا، کیونکہ جتنی دوسری شادی کرنے والے تھے ان کو نفسیاتی ڈاکٹر نے روک دیا ہے بھائی کہ اس سے آپ کی پہلی بیوی اسٹریس میں جائے گی، لہذا ڈاکٹر صاحب میں کیا کروں؟ تو وہ زنا کا مشورہ دے گا. کیا خیال ہے؟ وہ کہے گا بھائی آپ پھر فزیکل ریلیشن قائم کرو. اب مجھے ایک بات بتاؤ، فزیکل ریلیشن وہ کس سے قائم کرے گی؟ فرشتوں سے معاذ اللہ، یا پتھروں سے؟ اگر وہ اس کے لیے ایسے آلات یوز کرے گی جو بےہودگی جو دوسرے ملکوں میں ہوتی ہے اس سے سیٹسفائی نہیں ہوگی، بالآخر اسے مرد کی طرف جانا پڑے گا. جب وہ مرد کی طرف جائے گی تو اس میں کنوارے بھی ہوں گے، شادی شدہ بھی ہوں گے. اگر وہ کنواروں سے اپنی خواہش پوری کرتی ہے تو جب کنوارے کو فری پھوکٹ میں بیوی کا نان نفقہ اٹھائے بغیر فری پھوکٹ میں عورت مل گئی تو وہ شادی کرے گا. اس سے اور بہت ساری عورتوں کی اسٹریس کم ہوگی یا بڑھے گی؟ ادھر توجہ، بڑھے گی نا، کہ ہماری بیٹیوں کے رشتے ہی نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ ان کو گند میں منہ مارنے کے لیے لڑکیاں مل رہی ہیں نا لڑکوں کو.
ان کی خواہش حرام طریقے سے پوری ہو رہی ہے. جیسے انگریز 50 سال میں شادی کر کے وفا کرتا ہے, 50 سال میں بڈھے ہو کے طبیعت سے شادی الحمدللہ انگریز لوگ کیا کرتے ہیں, بہت اچھے کپل ان کے گھوم رہے ہوتے ہیں, بڈھا بڈھی اتنے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, کیوٹ کیوٹ سے. ہمارے یہاں کپل دیکھو یار, لونڈا اور لونڈیا اتنے بالکل ینگسٹر ہوتے ہیں, وہ نور آیا ہوا ہوتا ہے. انگریز ہوتے ہیں طبیعت سے ان کے لگ رہا ہوتا ہے کہ اتنی سلوٹیں ہو گئی ہیں کہ استری سے بھی اب وہ ختم نہیں ہوں گی. اس بڑھاپے میں وہ شادی کر رہے ہوتے ہیں. پھر لبرل لوگ جو ان سے بڑے متاثر ہمیں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں انگریز شادی کرتا نہیں ہے, کرتا ہے تو نباہ کرتا ہے. میں نے کہا بڈھے ہونے کے بعد نباہ کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں. ہمارا 22 سال کا لونڈا اس عمر میں شادی کر کے بیوی سے وفا کرتا ہے. ایسے لونڈے انگریزوں کے پاس نہیں ہے. یہ تو ہمارے لونڈوں کا کام ہے, اور پھر جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو اس سے بھی آگے ہیں. خیر, تو وہ جو سائیکیٹرسٹ ہے نا, جو کہہ رہا ہے کہ جی وہ اسٹریس دور کرنے کے لیے ایکچولی کیا کریں, کسی آدمی سے اپنی خواہش پوری کر لیں تاکہ آپ کی اسٹریس کیا ہو جائے, ختم. بھائی صاحب اس سے سوسائٹی میں اسٹریس ختم نہیں ہوگی, سارے اسٹریس کے مریض بن جائیں گے تھوڑے دنوں میں. وہ کیا ہوگا پھر جب لڑکوں کو فری پھوکٹ میں اس طرح سے لڑکیاں مل جائیں گی, عورتیں مل جائیں گی, تو وہ شادیوں میں تاخیر کریں گے. پھر کیا ہوگا, اس سے جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ان کی اسٹریس اور زیادہ بڑھے گی, اور جن کی شادی ہو چکی ہے ان کے میاں کو بھی اس طرف توجہ ہوگی کہ مارکیٹ میں فری پھوکٹ میں بھی خواہشات پوری کرنے کا سامان موجود ہے. اور نفسیاتی ڈاکٹر ہی یہ بات جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مردوں میں ڈیزائرز عورتوں سے زیادہ ہیں. تو وہ ادھر کو منہ مارے گا. اس سے کیا ہوگا, پہلی بیوی کی اسٹریس کم ہوگی یا بڑھے گی؟ وہ کہے گی پتہ نہیں, جب ایک دفعہ میاں پکڑا جائے نا کسی عورت میں, تو پھر عورت کو یہ ہوتا ہے کہ اب پتہ نہیں کہاں کہاں منہ مار رہا ہے یہ. تو بالآخر گھوم پھر کے اس کی بھی اسٹریس میں اضافہ ہوگا. اور اگر یہ مرد نہیں کرے گا تو بھی اس کی اسٹریس بڑھے گی, کیونکہ اس کی ڈیزائرز پوری نہیں ہو رہی ہیں. تو پوری سوسائٹی کو یہ ڈپریشن کا مریض بنا دیں گے غلط مشورے دے کے, اور اس پہ خوش ہوں گے. ہم مولویوں کی باتیں نہیں, ہم نے نفسیات کہاں سے پڑھی ہے؟ امریکہ جرمنی سے ہم پڑھ کر آئے ہیں, اور یہ مولانا انڈا موڑ پہ بیٹھا ہوا ہمیں بتائے گا کہ کیسے جو ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے. بھائی ہم جاہل ہیں, لیکن ہم بات وہ کر رہے ہیں جو وحی کے علوم سے ثابت ہے. اللہ کے علم کے مقابلے میں آپ کا علم نہیں ہے. ہماری اپنی نالج, ہماری اپنی ریسرچ ہوتی تو آپ کہتے یار یہ انڈا موڑ والا ہمیں کیا سکھائے گا. تو ہماری اپنی نہیں ہے بھائی, ہم بات کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی. اس لیے زنا اللیگل ہے, اسٹریس دور کرنے کے لیے بھی اللیگل, یا کسی اور حکمت سے ہو تو بھی کیا ہے اللیگل. اسی سے ایک اور مسئلہ سمجھ لو, آج کل جب نوجوان لڑکوں کو کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی, ڈپریشن میں اسٹریس میں جا رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے پراٹھے اسی طرح سے پھوڑ رہے ہیں اور بیلنس فل آتا چلا جا رہا ہے. تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر ان کو بھی ہینڈ پریکٹس کا مشورہ دے دیتا ہے کہ آپ یہ کام کریں, اس سے آپ کی جو ٹینشن ہے وہ ریلیز ہوگی. پھر وہ پوری سائنسدانی بتاتے ہیں, دیکھیں ایک کیمیکل ہوتا ہے ہماری کھوپڑی شریف میں, اور جب ہم یہ جب ریلیز ہوتے ہیں تو پھر وہ کیمیکل وہ والا اسٹریس کیمیکل ختم ہوتا ہے, اور خوشی کے ہارمونز, اچھا ڈوپامین جو ہے وہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں اوف راکٹ سائنس پیش کر دی ڈاکٹر صاحب نے, راکٹ سائنس یہ ہے علم. اور اس انڈا موڑ والے کے پاس گئے تھے, اس نے کہا مفتی صاحب ٹینشن میں ہوں, کیا ہینڈ پریکٹس کر سکتا ہوں؟ حرام. ان کو نہ ڈوپامین کا پتا, نہ خوشی کے ہارمونز کا, نہ غم کے ہارمونز کا. لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارے بارے میں, پینڈو لوگ ہیں یار. جب ڈاکٹر ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں نا ڈوپامین اور یہ ہارمون خوشی کا, ابے خوش ہو رہا تو خوشی کے ہارمونز کا کیا لینا دینا یار. ہم نے ساری دنیا کو پتا ہے جب آپ خواہش پوری کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے دماغ کیا ہوتا ہے, ریلیکس ہوتا ہے. اس میں کون سا ڈوپامین, اور وہ باتیں صحیح ہیں, میں ڈاکٹروں کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, لیکن علم کو ذرا پیچیدہ انداز سے بیان کیے جائے تو لوگ کہتے ہیں ویل ڈن ویل ڈن. بھائی صاحب یقیناً ڈوپامین آتا ہے, لیکن یہ جو ہاتھ چلانے والا آدمی ہے نا, اس کو ہر تھوڑی دیر میں ڈوپامین کی ضرورت پڑتی ہے. جو نہیں چلاتا, ایک دفعہ ڈوپامین کو کنٹرول کر لیا, ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ٹینشن برداشت کر لی, اس کے بعد دماغ ادھر جانا بند. کوئی چیز مسلط تھوڑی ہوتی ہے انسان کے اوپر جب تک وہ خود مسلط نہ کر لے.
یہ تمہارے باپ دادے 25-30 سال میں ان کی شادیاں ہو جاتی تھی بغیر ڈوپامین ریلیز کیے ہوئے، یہ کیا ڈپریشن سے مر گئے تھے؟ وہ جو ابھی ڈوپامین بچا کے رکھو گے نا، وہ شادی کی پہلی رات کام آئیں گے. وہ اتنے سارے جمع ہوئے ہوں گے خوشی کے ہارمونز، پاگل ہو جاتا ہے خوشی سے جو یہ کام نہیں کرتے. جب ان کی شادی ہوتی ہے وہ ساری محبتیں کس کو دے رہے ہوتے ہیں؟ بیوی کو. تو اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے بھائی. اب کیا ہے، کمبخت نے پہلے سے ہی بہت کچھ ریلیز کر کے ڈاکٹروں نے لگا دیا اس دھندے پہ لوگوں کو. کہتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ باڈی کے لیے ضروری ہے. سارے ڈاکٹر نہیں ہیں، بہت سے ڈاکٹر یہ کام کر رہے ہیں کہ اس کو لگا دیتے ہیں اس دھندے پہ. اور پھر اس دھندے پہ جب لگ جاتا ہے تو وقتی طور پر سکون مل جاتا ہے، وقتی طور پہ، لیکن پھر لت پڑتی ہے، اس کو بار بار سکون کے لیے اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. پھر اخلاقی لحاظ سے کتنے مسائل ہیں. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ پھر تصوراتی دنیا میں فحش چیزیں دماغ میں لے کر آتے ہیں. جن چیزوں کو تم دماغ میں لاؤ گے، کیا وہ تمہاری بیوی ہے؟ وہ دوسری عورتیں ہوتی ہیں. تو بالآخر رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اور پھر ایک اہم بات یہ، ڈاکٹر کہتے ہیں اس سے فزیکلی کوئی نقصان نہیں ہے. میں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑا رہا. فرض کر لو نہیں ہے فرض کر لو، مینٹلی بہت زیادہ نقصان ہے. کیونکہ یہ جو، اب یہ باتیں ظاہر ہے حیا کے خلاف ہے، میں کھل کے نہیں باتیں کر سکتا. یہ جو سیکس ہے نا، اس کا ہمارے مینٹل سے، دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے. اس کی ایک مثال دے کے بس بات کو آگے میں لے کے چلتا ہوں. دیکھو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ عورتوں سے شادی کرو. انہوں نے کیا کہا؟ ہمیں عورت سے نکاح میں کوئی رغبت نہیں ہے. تو نامردی اسی کو تو کہتے ہیں. کیا خیال ہے؟ لیکن اگر وہ اپنا لیب میں ٹیسٹ کرواتے تو کوئی باڈی میں کوئی ان کے کوئی ٹیسٹ میں آتا کہ یہ نامرد ہیں بھائی؟ سارے ہارمونز جتنے بھی، ٹیسٹوسٹیرون لیول اور سارے سب برابر ہوتے ہیں بھائی، رپورٹ کلیئر ہوتی ہے ایک دم. پھر بھی وہ قابل نہیں تھے. کیوں؟ مینٹلی جب مرد پہ، لڑکے پہ سیٹ ہو گئے تو عورت کی طرف ان کی ڈیزائرز ختم. تو اسی طرح اللہ نے مرد کو پیدا کیا عورت کے لیے، عورت کو مرد کے لیے. یہ کسی اور طرح سے اپنے آپ کو یوز ٹو کریں گے تو آپس کے ریلیشن میں بہرحال فرق پڑے گا، اس میں ڈسٹربنس پیدا ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ ہو پیدا. اب اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ حکیموں کے پاس جا کے آپ کشتے مشتے کھانا شروع کر دیں یا دوائیں کھانا. اس کا علاج یہ ہے کہ بھائی جو بیماری کا سبب ہے اس سبب کو دور کر دو. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو لڑکوں سے بدفعلی تھی، ان کو عورت سے دلچسپی ختم. تو یہ دلچسپی ختم کیوں ہوئی؟ لڑکوں سے بدفعلی کی وجہ سے. وہ کام چھوڑ دو تو ادھر آپ صحیح ہونا شروع ہو جاؤ گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب لڑکے کیا کرتے ہیں جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ، وہ حکیموں اور میڈیسن، بھائی نہیں ہے، اس کا علاج ہے کہ چھوڑ دو. بس چھوڑو گے تو اللہ خود بخود آپ کو، فطرت خود ریپیئرنگ کرتی ہے باڈی کی، مینٹل کی، ہر چیز کی. وہ خود ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر رہی ہوتی ہے کہ مینٹلی اگر آپ ڈسٹرب ہوئے تو وہ کام چھوڑ دو گے تو دوبارہ آپ کی جو مینٹلی آپ صحت مند ہونا شروع ہو جاؤ گے. لیکن ڈاکٹر ان تمام چیزوں سے بالکل، اب ان کو تو بس ایک ہی چیز ہے، ان کی طرف توجہ، یہ بندہ میرے پاس آئے مینٹلی یہ کسی طریقے سے ٹھیک ہو جائے، چاہے وقتی ہو. اخلاقیات ڈاکٹروں کا شعبہ ہی نہیں ہے. سوسائٹی کو برائی سے بچانا، فیملی سسٹم کو مضبوط کرنا، یہ ڈاکٹروں کا شعبہ ہے ہی نہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا میں سفر پہ جاتا ہوں تو بیوی نہیں ہوتی تو مجبور ہو کے مجھے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنی پڑتی ہے. تو میرے لیے تو مجبوری ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں کیا کروں، میں زنا کروں. پھر میں نے کہا یہ اس کی علامت ہے، فطرت آپ پر مسلط کر رہی ہے کہ بیوی کو ساتھ لے کے جا. اگر ہم تمہیں اجازت دے دیں کہ ہاتھ سے تم اپنی خواہش پوری کرو تو تم تو 2 سال گھر سے باہر رہو گے. پھر اس کا مطلب اللہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ تم بیوی کے بغیر اتنا عرصہ کہیں باہر گزارو. کہہ رہے وسائل نہیں ہے. میں نے کہا تلاش کرو وسائل. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام، ہمیں کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا، اسی وجہ سے قرار دے دیا کہ بھائی جو جس کے لیے ہے وہ اس کے لیے ہے. ایک رشتہ اللہ نے بنایا ہے. عورت کی شادی آدمی سے ہوتی ہے، آدمی کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ عورت سے ہوتی ہے. مرد کی کیوں نہیں ہوتی؟ ریلیشن تھوڑی بنے گا، خاندان تھوڑی آباد ہوگا اس سے. تو وہ جب ہی ہے کہ مرد میں یہ ڈیزائرز بھی تو ہوں، عورت میں ڈیزائرز بھی تو ہوں. اگر دونوں ہی ادھر ادھر سے اپنی خواہشات پوری کرنا شروع کر دیں تو ریلیشن کا سسٹم سارے کا سارا بولو برباد. خیر ہم کہاں سے کہاں چلے گئے، وہ میرے بھائی کیا بات چل رہی تھی.